الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول تقریباً نصف وہ گزر چکا ہے، اور اس مہینے کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مہینہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس مہینے میں بکثرت اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کسی حصے کو وہ بیان کیا جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، آپ کی غلامی، آپ کی اتباع، یہ ہر مسلمان کا شوق اور ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت پر کروڑوں احسانات فرمائے. اگر ہم اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا جائزہ لیں تو ہر جز، ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے نیچے ڈوبا ہوا ہے اور دبا ہوا ہے. کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے خالی گزارتا ہو. لیکن عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن پاک کے اندر کسی احسان کا تذکرہ کیا تو وہ یہ احسان تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یاد رکھیے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط نسبت عطا فرمائی ہے.
یہ بڑی مضبوط اور بڑی قیمتی یہ نسبت ہے، اور اس نسبت پر سب کچھ قربان ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ جو نسبت ہے ہماری امتی ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہمارا نبی ہونا، اس نسبت کو کچھ دیر کے لیے اگر ہٹا دیا جائے تو ہم بالکل خالی ہیں۔ ہمیں رب کا تعارف وہ نبی نے کرایا، قرآن کا تعارف وہ نبی نے کرایا، آخرت کا، حشر کا، محشر کا، میزان کا، قبر کا، سوال اور جواب کا، جنت اور دوزخ کا جتنا تعارف ہے وہ سب اس نبی کے واسطے سے ہوا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے۔ اگر اس نسبت کو ختم کر دیا جائے تو ہم بالکل کھورے ہیں، ہم بالکل جاہل ہیں، اور ہماری ناکامی وہ ہمارا مقدر ہے یقینی طور پر۔ اس زمانے میں بھی، اس جدید دور کے اندر بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے کہ جو آپ سے نسبت رکھنے کو تیار نہیں ہے، آپ سے نسبت کوئی نہیں رکھتے۔ اللہ معاف کرے، آپ کا کوئی مقام ان کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا، اور ہم جانتے ہیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت پر، ہماری آل و اولاد کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ اس نسبت پر قائم رہنے اور آپ سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، آپ کا نام نامی لیا جاتا، تو انسان کی زبان سے درود کا جاری ہونا یہ انسان کی عادت ہے۔ یہ آپ سے محبت اور آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت اور آپ سے عشق ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں ان لوگوں کا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس خود دیکھا ہو، آپ کو خود دیکھا ہو، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہو، آپ کے سامنے ان کے سامنے آپ پر وحی آتی ہو اور وہ آپ پر وحی پڑھ کر سناتے ہو، کیا ان کا ایمان ہوگا؟ کیا ان کا حضور سے تعلق ہوگا؟ کیا ان کو حضور سے محبت ہوگی؟ کیا ان کا ایمان ہوگا؟ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ شخص جس نے لمحے بھر کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو، اس کا ایمان اور اس کے ایمان کا درجہ وہ اتنا، اس کا لیول بلند ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اولیاء، ولی، قطب، ابدال مل جائیں، اس ایک کے برابر نہیں بن سکتے، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے تعلق قائم کیا۔ کیا صحابہ کو عشق، کیا صحابہ سے محبت، صحابہ کو آپ سے محبت۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہیال جا رہا تھا، راستے میں بنو قیس کے کچھ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، ہم پر حملہ کیا اور مجھے قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے گئے تو مکہ کی منڈیوں میں جا کر مجھے غلام بنا کر بیچ دیا، اور مجھے جنہوں نے خریدا وہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے خریدا تو انہوں نے خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا کہ پھپھی جان میں آپ کو یہ ہدیہ دیتا ہوں، یہ غلام ہے۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا تو آپ نے یہ جو غلام تھا زید ابن حارثہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیے کے دے دیا کہ آپ میرے خاوند ہیں، یہ غلام میرا ہے، گویا کہ آپ کا ہے، میں آپ کو ہدیے میں دیتی ہوں۔ زمانہ گزرا، وقت گزرتا رہا، ظاہر سی بات ہے کسی کی اولاد ہو، کہیں سے اغوا ہو گئی ہو، پھر اس کو کہیں بیچ دیا گیا ہو، والدین تو تلاش کرتے ہیں۔ ان کے والدین، ان کے جو والد تھے، بھرپور تلاش کرنے لگے،
تلاش کرنے لگے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا. اور تلاش کرتے کرتے جو اشعار انہوں نے کہے عربی اشعار، ان کا چند ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو تلاش کرتا رہوں گا اور تلاش کرتے کرتے نہ تھکوں گا اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ مجھے محسوس ہوگی. والد کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو سواریوں پہ تلاش کروں گا، اگر سواری لاغر ہو جائے گی پیدل تلاش کروں گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں میں اپنے اس بچے کو تلاش نہ کروں. پھر کہتے ہیں اگر میں مر جاؤں گا تو مرنے سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ میری اولاد کو تلاش کرو، میری اولاد کو تلاش کرو. تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے زمانہ گزر گیا. کچھ لوگ حج کے موسم میں مکہ المکرمہ آئے، انہوں نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو وہاں یہ دیکھا کہ یہ زید ابن حارثہ تو وہاں موجود ہے. گھر جا کر بتایا اور وہاں پہلے بچے کو بتایا کہ تمہارا والد تو بہت پریشان ہے، تمہارا والد تو بہت پریشان ہے، وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے. تو زید ابن حارثہ نے جو خط بھیجا اس میں یہ لکھا کہ میں خیر و خیریت سے ہوں، اچھے لوگوں کے پاس ہوں، میں خیر و خیریت سے ہوں، اچھے لوگوں کے پاس ہوں. گھر جا کر قافلے والوں نے بتایا کہ تمہارا لڑکا تو وہ تو مکے کے اندر ہے. والد نے تیاری شروع کری اور اپنا سامان سفر باندھا اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیا اور یعنی زید ابن حارثہ کے چچا کو لیا اور کہا کہ جی ہمیں جانا ہے اور اپنے اس بچے کو جو زمانہ پہلے سے غائب تھا اور گم ہو گیا تھا اس کا معلوم چلا ہے، ہم نے اس کو لینے کے لیے جانا ہے. اور ساتھ میں کچھ مال بطور فدیے کے لیا کہ ہم اس کا فدیہ دیں گے اور چھڑا کر لے آئیں گے. سفر شروع کیا. سفر شروع کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے. یہ پوچھا کہ بھائی یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کون سا ہے؟ آپ کے پاس گئے، آپ سے ملاقات ہوئی تو والد بات یوں شروع کرتے ہیں کہ آپ تو بنی ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، آپ تو بنی ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، آپ لوگوں کی سخاوت تو بہت مشہور ہے، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں. ایک عرضی لے کر آیا ہوں، ایک درخواست لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی کیا درخواست ہے، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، کیا درخواست کرنی ہے؟ میرا بچہ، میرا لڑکا ایک زمانے سے آپ کی غلامی کے اندر ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات لے کر آئے ہو؟ بچے کو بلا لیتے ہیں، جانا چاہے گا آپ کے ساتھ چلے جائے. بلایا جی آؤ بھی. زید ابن حارثہ وہاں آئے، والد کو دیکھا، بے پناہ خوش ہوئے. والد نے زمانے بعد اپنی اولاد کو دیکھا، بے پناہ خوش ہوئے. دونوں کھڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے اور چومنے لگا باپ اپنی اولاد کو. دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ بیٹا تو کس حال میں ہے؟ ابا آپ کس حال میں ہیں؟ زمانے کے بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی قدموں میں ملاقات ہوتی ہے. بیٹا یہ کہنے لگا ابا آپ سنائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ چچا آپ سناؤ آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ ابا جان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں. کہنے لگے کہ بیٹا ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا جان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس شخص کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا. آپ بتائیے، یہ کہہ دینا سن لینا بہت آسان ہے، لیکن جس پر یہ چیز گزر رہی ہوتی ہے نا وہ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکتا. والد کہتا بیٹا غلامی پر راضی ہوتے ہو؟ بیٹا تم غلام ہو، یہاں پر تم غلامی پر راضی ہوتے ہو، ہم تمہیں آزاد کرواتے ہیں. کہنے لگے ایسی غلامی پر 100 آزادیاں قربان ہیں، ایسی غلامی پر 100 آزادیاں قربان ہیں، میں غلام رہنے کو پسند کرتا ہوں. ابا جان آپ جا سکتے ہیں، میں یہاں خوش ہوں، آپ کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا، آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں اس کا غلام بن کے رہوں گا، میں اس کا غلام بن کے رہوں گا. یہ عشق تھا غلاموں کا اپنے آقا کے ساتھ. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ماتحت ہماری یہاں ملازمت کرتے ہیں، ذرا پوچھ تو لیں، ان کی دکھتی ہوئی رگ کو ہاتھ تو رکھیں، پوچھیں جی بھائی آپ کے سیٹ صاحب کیسے ہیں، آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے. وہ پھر جب زبان کھولے گا تو ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، ہم شرما جائیں گے. یہ تعلق تھا، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی اپنے آقا کے ساتھ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ صحابی تھے، عجیب بات لکھی ہے، اتنی غربت تھی کہ جسم پر صرف ایک لباس تھا، لکھا ہے اسی لباس کو دھوتے اور اس لباس کو پہنتے تھے، اسی کو دھونے کے بعد نچوڑتے اور نچوڑ کے پہن لیتے، سوکھ جاتا. اور عجیب بات لکھی ہے ہمارے لیے، کم سے کم میرے لیے جو شرم کی بات ہے، لکھا ہے اس حالت کے باوجود بھی ایک نماز قضا نہیں ہوتی تھی. آپ سوچیں تو صحیح، ہمارے یہاں تو برینڈوں کے کپڑے ہماری الماریاں بھری ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نمازیں نصیب نہیں ہوتی. شادی بیاہ میں پہن کے جائیں گے، صبح فجر کی نماز میں نائٹی پہن کے آئیں گے، قمیص کوئی شلوار کوئی. یہ لباس تھا، اور عجیب بات لکھی، ایک نماز قضا نہیں ہوتی تھی، ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے. ایسا وقت دیکھتے لباس دھونے کا کہ جو نماز سے خالی وقت ہوتا تھا جلدی سے دھویا اور نماز کے وقت وہ چلے گئے مسجد. عجیب ہے. آپ علیہ السلام دیکھیں، اللہ کے نبی کو اپنے سارے صحابہ کا حال معلوم تھا. اپنے پاس بٹھایا، اللہ کے نبی نے بلایا، آپ سے بات چیت شروع کری. اپنے گھر کسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے گھر سے جا کر ایک لباس لے آؤ. لباس لائے اور حضرت طلحہ بن ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ اس کو پہنو، اپنے گھر جاؤ. وہ لباس پہنا اور اپنے گھر چلے گئے. اہلیہ نے کہا خیریت ہے، یہ آج لباس تبدیل ہوا، یہ لباس کہاں سے آ گیا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور ہدیے کے دیا ہے. تو بیوی نے یہ نہیں کہا بہترین اسی طریقے سے کما کے لایا کرو. کیا کہا کہ تم نے کہیں اپنی حالت ظاہر تو نہیں کر دی تھی، تم نے کہیں مانگ تو نہیں لیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا میرے حالات ایسے ہیں ذرا دیکھ لیں آپ تھوڑا معاملہ ہو. کہا کہ نہیں میں نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا. حضور نے اپنے پاس بٹھا کر مجھ سے باتیں کی اور میرے حال و احوال لیا اور گھر سے یہ منگوایا اور مجھے کہا اس کو پہن کے چلے جاؤ. تو فرمانے لگی اچھا. کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، جب حضور نے مجھے یہ جوڑا دیا نا تو میں ایک سوچ میں گم ہو گیا، اور میں نے سوچ میں یہ گم ہوا کہ میں اس لباس کو اپنا کفن بنا لوں گا. اب آپ محبت دیکھیے اور سوچ دیکھیے کہاں کی سوچ ہے. میں اس کو اپنا کفن بنا لوں گا. اچھا جی، کفن بنا کے کیا کروں گا؟ جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ مجھے اس کو کفن کے طور پہ دے دینا. مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا اور فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، ہاں بھائی یہ جو شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو میں یہ کہوں گا یہ تو وہ ہیں کہ جن کا یہ لباس ہے جس کو میں پہن کے یہاں بیٹھا ہوں. یہ تو وہ ہیں، ان سے تو میرا بڑا اچھا تعلق ہے، یہ تو اپنا لباس مجھے دے گئے اور میں نے اپنے لیے بطور کفن کے استعمال کر لیا. آپ مجھے بتائیے، مجھے اور آپ کو اگر آپ علیہ السلام کی جب شبیہ دکھائی جائے گی ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ کون ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق رہا؟ ہمارا ان سے کیا جوڑ رہا؟ محبت عشق جو ہے نا وہ عمل کا نام ہے. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا، اصل میں ہم صحابہ کی سیرتوں کو پڑھتے نہیں ہیں نا، بہترین کتاب حیات الصحابہ، اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے. مستند یہ کتاب ہے. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں حضور کی چوکھٹ پہ سوتے تھے. کیوں سوتے تھے؟ کہ حضور رات کو اٹھا کرتے تھے. کس لیے اٹھتے تھے؟ ہمارے بھی لوگ اٹھتے ہیں واٹس ایپ کا میسج چیک کرنے کے لیے، بس تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے. جیسے ہی حضور اٹھتے آپ قضاء حاجت کے لیے جانے لگتے، آپ کے لیے پانی تیار کر کے رکھنا، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھنا. تو فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کو کسی چیز میں دقت محسوس ہو، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. حضور کے خادم تھے، رات حضور کی چوکھٹ پہ سوتے تھے. فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا حضور اٹھے اور میں نے قضاء حاجت کے لیے پانی رکھا. آپ نے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آپ کو میں نے وضو کرایا. وضو کروانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. شہر کون سا ہے؟ مدینے کا شہر. آپ بتائیے اس وقت میں جو مانگا جائے گا اور جو حضور دعا کر دیں گے اس کے ملنے میں کوئی شک و تردد؟ فرماتے میں نے سوچا کیا مانگوں. دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں تو پتہ نہیں زندگی کب تک ہے، ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا، زندگی کب تک ہے؟
مال مل جائے، پیسہ مل جائے، زمین مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ سب زندگی تک ہے. جیسی آنکھیں بند ہوئی مال بھی میرا نہیں رہا، زمین بھی میری نہیں رہی، عہدہ بھی مجھ سے چلا گیا، کیا مانگوں؟ فرمایا کہ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے چلو ٹھیک ہے جی، آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور میں آپ سے جنت میں ملاقات کر لوں گا، بتائیے کس جگہ ہوں گے آپ؟ حضور نے یہ نہیں فرما دیا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ تم میرے صحابی ہو، میرے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے، قضا حاجت کے پانی رکھتے تھے، رات بھر میرے لیے جاگتے تھے، بچے ٹھیک ہے جنت تمہارے لیے ہو گئی، بس کیا کرنا ہے تم نے نعرے لگانے ہیں. حضور نے کام ذمہ لگا دیا. کیا لگایا کام؟ حضور نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سے نوافل پڑھو، میرا ساتھ جنت میں تمہیں مل جائے گا. دیکھیے سیرت، عشق، محبت، غلامی الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ کا نام نہیں، عمل کا نام ہے. آپ نے ان صحابی کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا. دیکھو ٹھیک ہے جنت میں ساتھ ملے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضرور یہ کہ تمہیں عمل کرنا ہوگا، تمہیں عمل کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز میں سوتے رہو اور کہو کہ جی حضور کا ساتھ مجھے مل جائے گا، حضور کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ میرے اخلاق گرے ہوئے ہوں اور میں یہ کہوں کہ آپ علیہ السلام جنت میں میرے لیے، آخرت میں میرے لیے شفاعت کا معاملہ فرما دیں گے. ایسا نہیں ہے، عمل کے ساتھ جوڑا ہے. حضور نے صحابہ کو عمل کے ساتھ جوڑ کر یہ بتلا دیا کہ دیکھ لو یہ ان سے بڑا کوئی میرا غلام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عمل کر رہے ہیں تو تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا. عمل کے ساتھ جڑ جائیں. ہماری یہاں تقاریر، بیانات، کتابیں، مواعظ، خطبہ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا، سب کو آتا ہے سب کچھ، لیکن عمل کب شروع ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو فیصلہ جو ہونا ہے نا وہ عمل پر ہونا ہے. ہاں جس کے نامہ اعمال میں جتنے عمل ہوں گے نا اس کے لیے فیصلہ ویسا کیا جائے گا. باتیں کرنے سے، تقاریر کر لینے سے وہ جنت اس طرح نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے ہم سب کو اپنی کمر کو باندھنا ہوگا. آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ پوری امت کے لیے نمونہ ہے. حضور نے بتلا دیا کھاؤ تو ایسے کھاؤ، بیٹھو تو ایسے بیٹھو. آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں. والد ایک ایک چیز بتلاتا ہے، بیٹا ایسے کھاؤ، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، واش روم جانا ہے تو ایسے جانا ہے، یورین پاس کرنا ہے، اسٹول پاس کرنا ہے، اس کو کیسے صفائی کرنی ہے، سارا گھر والے بتاتے ہیں، گھر کے بڑے بتاتے ہیں نا. حضور نے پوری زندگی ہمیں بتلا دی، دیکھو تم نے ایسے 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 چلنا ہے. اب چلنا ہمارا کام ہے، چلنا ہمارا کام ہے. اور یقین جان لیجئے جس نے اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا نا، آپ کے طریقوں کو زندہ کر لیا اور آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا نا، وہ شخص 100% کامیاب ہو کر رہے گا. اس کو جنت نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا. اور جس نے حضور کے طریقے کو رکھا ایک طرف اور کہا کہ یہ جدید دور ہے، روشن خیال لوگوں کا دور ہے، اور یہاں اس دور میں وہ نہیں چلتا جو اس زمانے میں چلتا تھا، وہ شخص 100% ناکام ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بس تو حضور کے طریقے زندگی میں لانے کے لیے محنت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے حضور کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں حضور کی سیرت تو عمل کیا کرے گا؟ ہم نے ذکر کیا تھا عمل موقوف ہے علم پر، تو علم حاصل کریں گے سیرت کا تو انشاءاللہ العزیز آپ علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں گے، اور اس کا طریقوں پر چلنے پر ہمارے لیے جنت مقدر بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے طریقوں پر ہمیں فخر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.